अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। कवी खान हमारे लेजेंड जिनकी डेथ हो गई, उनके ऊपर ये मेरा आज चौथा वीडियो है और उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं से आज मैं उसको अनफोल्ड करने जा रही हूँ। अगर आपने इससे पहले 3 वीडियोज़ नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं, जिसमें पहले वीडियो में तो मैंने उनकी जो मौत और उनकी बायोग्राफी है उसके बारे में बताया। दूसरी वीडियो में उनका बैंक बैलेंस, उनकी जायदाद और उनके बच्चों की दूरी के बारे में बताया। तीसरे वीडियो में मैंने बताया कि फ़िल्म बागबान के साथ उनका क्या रिश्ता था, उस कहानी के साथ हूबहू उनकी कहानी क्यों मिलती थी, उनके अपने बच्चे, उनकी पूरी फैमिली उनको छोड़कर क्यों चली गई थी और अपने घर में 20 साल तक वो क्यों दाखिल नहीं हुए थे और क्यों वो एक दोनों शहर जिनसे उनका ताल्लुक था, दोनों शहरों को छोड़कर वो हमेशा हमेशा के लिए कहीं और चले गए थे और कैसे वो एक मुंह बोले बेटे के साथ 16 साल तक वो रहे थे। तो इससे पहले जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अभी जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसमें मैंने आपको उनकी ज़िंदगी के कुछ और पहलुओं के बारे में बताना है। आज मैं आपको जो पहलू बताने जा रही हूँ वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने आज आपको बताना है कि कवी खान की जब पूरी फैमिली उनको छोड़कर चली गई, जब वो बिल्कुल तन्हा रह गए थे, जब उनकी ज़िंदगी में उनका कोई दोस्त नहीं रहा था, जब उनके पास एक भी साथी नहीं था, उस वक्त सिर्फ एक चिड़िया और एक कुत्ता, सिर्फ इन 2 के साथ उन्होंने अपना दिल लगाया हुआ था। और उसकी क्या कहानी है वो आज मैं आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाऊंगी। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कवी खान जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक स्पिरिचुअल पर्सन थे। वो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जब भी उनको देखा वो नमाजी थे। इवन के वो किसी भी शूट पे नमाज नहीं छोड़ते थे, हकूकुल्ला और हकूकुल इबाद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। लेकिन उसके बावजूद, इतने स्पिरिचुअल होने के बावजूद भी उनको मौत से शदीद डर क्यों लगता था, उन्हें मौत से क्यों इतना खौफ आता था, वो मैं उनकी ज़बानी आपको सुनाऊंगी। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ट्रेन से वो इतना ज़्यादा क्यों खौफज़दा रहते थे और यहाँ तक कि जहाज़ में भी वो नहीं बैठते थे। और आज ही की वीडियो में आपको बताऊंगी उन्हीं की ज़बानी कि सुबह के 4 बजे के करीब एक ना नज़र आने वाली ताकत लेकिन महसूस होने वाली ताकत, जिसको हम डिवाइन पावर कहते हैं। कोई इसको भगवान कहता है, कोई इसको अल्लाह कहता है, कोई इसको डिवाइन पावर कहता है। जो नहीं मानते वो बस खाली डिवाइन पावर कह देते हैं, हम उसे अल्लाह कहते हैं। वो पावर उनके साथ आकर क्या बातें करती थी, ये सब कुछ आज मैं आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि वो नई गाड़ी क्यों नहीं खरीदते थे, हमेशा पुरानी गाड़ी ही क्यों खरीदते थे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कवी खान जो हैं वो एक, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इबादत गुजार भी थे, लेकिन वो अपनी इबादत कभी दिखावे के लिए नहीं करते थे, किसी को दिखा के नहीं करते थे। वो एक इंतहाई इंसान दोस्त शख्स थे, लेकिन उसके बावजूद उनका कोई दोस्त कभी नहीं बना। और जितने भी दोस्त उनकी ज़िंदगी में आए सब ने उनको धोखा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने जब अपनी फिल्म्स बनाना शुरू की थी, उनकी ज़िंदगी में एक शख्स आया था जिसने उनके साथ पार्टनरशिप की थी, लेकिन उस पार्टनरशिप के बीच रास्ते में आकर उसने उनको छोड़ दिया था और कवी खान के ऊपर सारा बोझ लाद दिया था और उनको कहा था कि आप जो है ना वो बराए मेहरबानी क्या करें कि मेरे पैसे हर सूरत वापस करें। 75 साल कवी खान ने अपनी ज़िंदगी के इस इंडस्ट्री को दिए, लेकिन उन 75 सालों में वो पैसा इकट्ठा करके उन्होंने एक एक शख्स को वापस किया। उसकी क्या कहानी है, वो किस तरह से, वो सारी एक बड़ी दुखी दास्तान है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको उन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में मैंने जिक्र किया है। यहाँ पर मैं ये बता दूं, कवी खान जो हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर वो किसी शख्स के साथ बहुत घुल मिल के बात करते थे, उसके साथ क्लोज होने की कोशिश करते थे और अगला बंदा उनको ठीक तरह से रिस्पॉन्स नहीं देता था, तो वक्त के साथ साथ उन्होंने ये चीज़ सीखी जो उनके अंदर आ गई थी। वो ये थी कि लोगों के साथ बातचीत करना छोड़ दो, सिर्फ उतनी बात का जवाब दो जितना कि सामने वाला चाहता है कि उससे बात की जाए। मैं जिस गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी उसी गेस्ट हाउस में पिछले 16 साल से वो रहते थे और अक्सर मैं शूट के बाद उनके कमरे में उनके पास चली जाया करती थी और उनसे बातें किया करती थी। तो वो बहुत ही खुश होते थे, बहुत तारीफ किया करते थे मेरी। मुझे वो हमेशा एक जो आपको एक स्पिरिचुअल पावर्स के साथ एक शख्स होता है, हमेशा वैसे लगते थे। कभी खान के पास सिर्फ एक कुत्ता था जो कि उनकी तन्हाई का एक साथी था, उससे वो बहुत मोहब्बत करते थे। आपको याद होगा कि उन्होंने एक दिन जियो के साथ में भी जो इंटरव्यू दिया था उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि जब मैं अकेला होता हूँ या मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कुत्ते के साथ खेलता हूँ। और उसके अलावा एक चिड़िया के साथ उनका ये रिश्ता था कि उनके वॉशरूम के बाहर जो एक खिड़की थी वहाँ पे एक चिड़िया जो है वो अंडे देती थी और उसने घोंसला बनाया हुआ था और बहुत अरसे से घोंसला बनाया हुआ था। और वो रोज़ाना सुबह नमाज पढ़ने से पहले वहाँ जाया करते थे और उस चिड़िया को देखकर आया करते थे। उसके साथ उनको अपना एक अजीब सा रिश्ता महसूस होता था। और वो क्या कहते हैं इस बारे में आप खुद सुनिए। यहाँ वॉशरूम में एक बाहर से एक चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ है
اور اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں وہ گھونسلہ وہیں رہتا ہے. کوئی نہ کوئی چڑیا کسی کو ہینڈ اوور کر کے جیسے کوئی دلہنیا سی آ جاتی, پھر ایک بچہ آتا ہے, انڈے ہوتے, پھر وہ میں رات کو کبھی کبھی 2-3 بجے جا کے دیکھتا ہوں کہ انہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کوی خان کی زبانی آپ کو سنواتی ہوں کہ ان کو موت سے اتنا ڈر کیوں لگتا تھا اور وہ ٹرین اور جہاز میں کبھی کیوں نہیں بیٹھتے تھے. سنیے. موت سے خوف آتا ہے؟ بڑا 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 وہ مجھے یاد ہے, وہ میں اور ساتھ ہی پل تھا تو پانی یوں جا رہا تھا, تو میں میرے بڑے بھائی صاحب والا سے وہ بھی نہا رہے تھے, تو انہوں نے مجھے دیکھا, تو مجھے یاد ہے میں بالکل ہی گیا تھا, تو پکڑا انہوں نے پھر نیچے. اس وقت سے مجھے پانی سے بھی ڈر لگتا ہے, اور جب ٹرین پل پر چلتی تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے, جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے. کوی خان کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک بہت ہی اسپرچول پرسنالٹی تھے, اور اکثر ان کی زندگی کا یہ اصول تھا کہ صبح 4 بجے وہ اٹھ کے اپنی اس ڈیوائن پاور, اپنی اس اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے, اور ایک خاص قسم کی اسپرچول پاور ان کے ساتھ تھی. یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ شوٹس کر رہے ہوتے ہیں تو رات کے 2-3 بج جاتے ہیں, لیکن جب بھی 4 بجے کا ٹائم ہوتا تھا وہ ہمیشہ الگ تھلگ ہو جایا کرتے تھے. تو کوی خان اس بارے میں ایک دفعہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی ذکر کیا تھا. چلیے آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی. میں مذہبی ہوں, میں تو 4 بجے اٹھتا ہوں, کتنا بھی مصروف ہوں, اور جو فرائض میرے ہیں اس میں سے میں کسی حد تک ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور جو کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہ بھی صبح کو پڑھ لیتا ہوں. یہ مذہبی ہونا نہ ہونا یہ الگ چیز ہے. کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, کوئی ایسی اکیلے میں تنہائی میں کوئی چیز ہوتی ہے جس کا آپ ساتھ چاہتے ہیں. آپ کو کوئی روشنی نظر آتی ہے؟ کچھ ہوتا ہے. وہ کون ہے جو آپ کو کہتا ہے اٹھ جا؟ کوئی تو وہ نظام ہستی, یہ وہ کوئی میں نے دیکھا تو نہیں بھائی, پہنچایا گیا مجھے, جن کے پہنچایا گیا ان کے بھی صدقے, ہم تو صدقے والے لوگ ہیں. اور اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کوی خان کبھی بھی نئی گاڑی جو ہے وہ کیوں نہیں خریدتے تھے. انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک ہی مرتبہ زندگی میں جب انہوں نے پہلی نئی گاڑی خریدی تھی تو کوئی پروڈیوسر ان کی گاڑی لے گیا تھا, اور اس کے بعد وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر کے لے آیا, اور پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا نقصان پورا کر دوں گا, لیکن اس نے کبھی ساری زندگی ان کا نقصان پورا نہیں کیا. کوی خان ایک بہت ہی, میں نے آپ کو بتایا, انسان دوست اور لوگوں کا لحاظ رکھنے والے شخص تھے, اور وہ ڈر ان کے اندر ایسا بیٹھ گیا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ شاید نئی گاڑی مجھے راس نہیں آئے گی. اس کے بعد انہوں نے زندگی میں کبھی بھی نئی گاڑی نہیں لی, ہمیشہ سیکنڈ ہینڈ گاڑی وہ لیتے تھے. چلیے آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی. نئی بھی گاڑی نہیں خریدتے؟ نہیں, میرے پاس نئی گاڑی میں آج تک نہیں خریدی, اتنا میرا عرصہ ہو گیا, پھر بلکہ اس قابل ہی نہیں رہا. وہ ایک دفعہ ندیم سے گاڑی لی تھی, وہ اس کی بڑی خوبصورت ایک گاڑی تھی, وہ 2 مہینے کے بعد ایک پروڈیوسر لے گیا تو اس کو یوں کر کے لے آیا تھا. وہ بس اس طرح لگ گئی ہے تے وہ ٹھیک کرا دیں گے. تو میں ڈر گیا. اصل میں بزدل بہت ہوں, پیدا تو میں ہو گیا پٹھانوں میں پشاور میں, لیکن میں بہت بزدل ہوں. مجھے ابھی یہ کچھ بات کر دینا تو میں ڈر جاؤں گا اور رو پڑوں گا, آنکھوں میں آنسو آ جائیں. آئی کانٹ فائٹ. کوی خان کی فیملی ان کے ساتھ نہیں رہتی تھی, کیونکہ کوی خان نے بڑے چاؤ کے ساتھ اپنا ایک بڑا ہی لیوش قسم کا گھر بنایا تھا, اور وہ گھر انہوں نے لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن میں بنایا تھا. وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے, پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں سب ان کے پاس وہاں پر رہیں اور ان کے ساتھ جو ہے نا پوری زندگی وہ گزاریں. لیکن ان کے بچوں کا مائنڈ شروع سے یہ تھا کہ وہ باہر کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں, اسی لیے وہ کبھی بھی کوی خان کے ساتھ رہنے کو پریفر نہیں کرتے تھے, اور اس چیز کو لے کر وہ کافی سینسٹیو بھی تھے. اس چیز کو لے کر وہ کافی دل برداشتہ بھی ہوتے تھے, جس کا اکثر ذکر وہ کرتے بھی رہتے تھے. سنیے. تو یہ لوگ جو بچے جو ہیں وہ پر کیوں نکالتے ہیں؟ یہ اپنے گھونسلوں سے کیوں اڑ جاتے ہیں؟ یہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ آپ کے بچے دونوں بیٹے چلے گئے, بیرون ملک چلے گئے, آپ تو آپ تنہائی یہاں- محسوس کرتے ہیں؟ کبھی کبھی آپ کو کیا, آپ کو میں اس پنجرے میں جب آتا ہوں اپنے, میرے لیے تو پنجرا ہی ہے, تو اس میں نہیں چاہتا کہ میرے پرندے جو ہیں وہ میرے, اب تو 20 سال ہو گئے ان کو گئے ہوئے, اب تو ان پرندوں کو بھی شاخیں نکل آئی ہیں. بچے یاد آتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ابھی اڑ کے پہنچ جاؤں گا, لیکن جب وہ چھوٹا کہتا ہے دادا, تو پھر آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی. یہ جذبات, یہ فیلنگ, یہ سارا کچھ, یہ جس پر گزر رہی ہوتی وہی اندازہ کر سکتا. اب میں جب بیل بجاتا ہوں تو کون آتا ہے؟
کبھی خان کی زندگی میں ویسے تو کوئی دوست تھا نہیں، لیکن اگر کوئی شخص تھا جو ان سے بہت ہی محبت اور عقیدت رکھتا تھا تو وہ تھے سہیل احمد۔ جی ہاں، میں سہیل احمد کی بات کر رہی ہوں۔ وہ ایک دن انٹرویو میں بھی آئے تھے اور انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ میں کبھی خان کا دوست نہیں، بیٹا نہیں، بلکہ ان کا غلام ہوں، کیونکہ وہ ان کی رسپیکٹ ان کے کام کی وجہ سے تو کرتے ہی تھے، مگر اس سے زیادہ وہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ بحیثیت انسان جو ہے نا بہت ہی خوبصورت ایک سول تھے۔ کبھی خان صاحب کے ساتھ عزت کے حوالے سے تعلق باپ بیٹے کا ہے، اور محبت کے حوالے سے ہم دوست ہیں بہت اچھے، اور فن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بادشاہ اور غلام کا رشتہ ہے۔ کبھی خان کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ جو ہے وہ کینیڈا میں ہوئی، حالانکہ وہ کبھی بھی اپنے جو گھر انہوں نے گارڈن ٹاؤن میں بنایا تھا اس میں رہنا ان کو کبھی نصیب نہیں ہوا، کیونکہ ان کی فیملی وہاں نہیں جاتی تھی تو وہ نہیں رہتے تھے۔ وہ پچھلے 16 سال سے کراچی میں رہ رہے تھے اور کراچی کے کلفٹن علاقے میں ایک گیسٹ ہاؤس کے اندر وہ مقیم تھے، اور گیسٹ ہاؤس کے آنر ہی ان کے ساتھ بالکل بیٹے کی طرح چل رہے تھے۔ اور ہم لوگ بھی جب کراچی کسی سیریل کے شوٹ کے لیے جاتے تھے تو وہاں پہ ان کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی۔ بہت ہی ڈیسنٹ پرسن ہے ملک صفدر، لیکن ٹھیک اپنی موت سے 1-1.5 ہفتہ پہلے ان کی فیملی کے لوگ آئے اور آ کر ان کو لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ بائی چانس جیسے قدرتی طور پہ قدرت ایسا کرتی ہے، کیونکہ ان کی آخری سانسیں جو ہیں وہ کینیڈا کی سرزمین پہ لکھی ہوئی تھی کہ ان کے بچوں کے سامنے شاید وہ زندگی میں تو ان کے ساتھ وقت نہیں گزار پائے، لیکن اپنی زندگی کی آخری ایام شاید وہ اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے، جو کہ ان کو نصیب ہوا، لیکن ان کی جو آخری خواہش ہے وہ پھر بھی پوری نہیں ہو سکی۔ ان کی آخری خواہش کیا تھی وہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو آج کا ویڈیو صرف یہیں تک۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ اس سب چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتائیے گا، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔